اس میں شامل نہیں تھے، ٹھیک ہے. کیونکہ انڈس کی اپنا وہ ہے کہ ہم نے جو ایک قانونی طور پہ ہم بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ وابڈا کے ہی حوالے کرتے ہیں، جو ملٹی پرپز ہیں، جس میں اریگیشن ہے، جس میں فلڈ کنٹرول ہے. اگر آپ دیکھ لیں منڈا ڈیم ہے، وہ وابڈا کر رہا ہے، اٹ از اے ملٹی پرپز پروجیکٹ. تو وہ پروجیکٹ جو پیورلی پاور سیکٹر ریمکس، جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ تقریباً 80s میں ہمارا 57%، اگر آپ کو ایگزیکٹ فیگر معلوم ہو کہ ہمارا جو انرجی میں شیئر تھا ہائیڈرو کا، آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 25 سے 30 پہ آ گیا ہے. میگا واٹ ہے جو خود ہی اس کو آپریٹ کر رہا ہے، ٹھیک اپنا پیڈو ہی آپریٹ کر رہا ہے. ٹھیک. پیہور کا 18 میگا واٹ کا ہے، مچے کا ہے 1.6 میگا واٹ، اس طرح درال خوڑ کا ہے تقریباً 30 میگا واٹ کا. تو یہ پروجیکٹس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ اور نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک ہائیڈرو پاور ایکسپرٹس ہیں، جناب بہادر شاہ سے. اب جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ کلائمیٹ چینج اور گرین ہاؤس گیسز میں جو سب سے اہم رول پلے کرتے ہیں دیٹ از دی انرجی. ہائیڈرو پاور ایک کلین انرجی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا پراونس ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس ایک وسیع ذخائر، ایک بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب بدقسمت بھی ہے کہ ہمارا انرجی ریمکس جو کہ تقریباً 57% ہائیڈرو پاور کا اس میں شیئر تھا 80s میں، اب وہ گٹ کے 25 سے 30% رہ گیا ہے. بجائے کہ ہم اس مسائل کو ٹیپ کرتے، ہم ریورس اس پہ جا رہے ہیں. ان مسائل پہ آج بات کرتے ہیں جناب بہادر شاہ صاحب سے. سر تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود اس. پیڈو کے ایم ڈی رہے 8 سال تک، نیپرا کے ممبر رہے، باقی ان سے سنتے ہیں ان کے کیریئر میں. تھوڑا سا تو تعارف کرائے ہمارے ویور سے کہ آپ کی بیسیکلی لائف کہاں سے سٹارٹ کی، آپ کی اسکولنگ، آپ کی ارلی ایجوکیشن. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے موقع دیا. بیسیکلی پیڈو کا مینیجنگ ڈائریکٹر رہا، اور اس کے بعد پھر میں تقریباً 2 سال ممبر نیپرا رہا، اور بعد میں اس کے بعد میں ایڈوائزری رول میں رہا ہائیڈرو پاور کے سلسلے میں. تو باقی آپ نے جو کہا کہ کلائمیٹ چینج میں انرجی کا بڑا کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں اس وقت تقریباً 46,000 میگا واٹ کا انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. اس میں صرف جو ہے نا اراؤنڈ 25% جو ہے نا وہ ہے ہائیڈرو پاور، جبکہ اس پوٹینشیل کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے. اور اگر ہم اس کو ٹیپ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑا کم ڈیپینڈنس ہوگی ہمارے تھرمل پہ، اور وہ ریسورسز جو کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، فیول وغیرہ. تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہم اس کو کافی اچھے درجے پہ لے جا سکتے ہیں، ہمیں سستی بجلی مل سکتی ہے. سر آپ کی بہت لمبے ایک ایکسپیرینس ہے. شیڈو جس کو ہم سرحد ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کہتے تھے، وہاں سے آپ نے شروع کیا. کیا مسائل ہے کہ ہم ٹیپ نہیں کر سکتے؟ کس قسم کی ایشو آپ ارلی ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں نا. شیڈو جب ابتدا سے آپ نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں نیشنل لیول پہ، تو پارٹیشن کے بعد ہمارے سامنے ایک ہی ادارہ آتا ہے جس کی مونوپلی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں، وابڈا. جی. اور اسی نے تمام ہمارے جو بڑے پروجیکٹس ہیں، وہ دیکھیں تربیلا ڈیم ہے، یا منگلا ڈیم ہے، ورسک ڈیم ہے، یا کچھ جو پرانے پروجیکٹس ہیں جس میں جبن ہو گیا، درگئی ہو گیا، یہ پروجیکٹس یہ بڑے پرانے پروجیکٹس ہیں. اس کو بیسیکلی ہم نے ایز اے ملٹی پرپز پروجیکٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہ فار ایگزامپل اگر تربیلا دیکھیں، وہاں سے اریگیشن سسٹم بھی آؤٹ ہوتا ہے. منگلا دیکھیں، اس میں بھی پروویژن ہے، نہریں نکلتی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کے پی میں، یا ہمارے پروونس جو ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس میں جو ہمارے پاس ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے، جس کی طرف ابھی ہم اس وقت جا رہے ہیں، اس کو ہمیں بہت پہلے ٹیپ کر لینا چاہیے تھا. جس میں آپ دیکھیں الائی خوڑ کا پروجیکٹ ہے، خان خوڑ کا پروجیکٹ ہے، دوبیر ہے، کیال کا ہے. تو یہ سارے پروجیکٹس وابڈا نے پھر ڈیولپ کیے، کیونکہ کے پی کے پاس وہ کیپیسٹی نہ فائنینشیل تھی نہ انسٹیٹیوشنل تھی. تو اسی وجہ سے یہ پروجیکٹس سلو پیس پہ ڈیولپ ہوتے رہے. ابھی جو پیڈو آرگنائزیشن ہے، میری جو سروس ہے وہ تقریباً 30 سال سے زیادہ ہے صرف پیڈو کی، پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، جو کہ مینلی ہائیڈرو پاور کے ساتھ
اس کا مطلب ہے منسلک ہے. اس میں جب میں 1987 میں نے اس کو جوائن کیا ایز اے جونیئر انجینئر، اور اسی میں ہی میں نے سارا کیریئر اسی پہ ہی پلا ہے. تو ہم نے GIZ کہتے ہیں، جرمن ٹیکنیکل اسسٹنس تھی ہمارے پاس، سوئس کی تھی، USAID کی کچھ تھی، ورلڈ بینک کی تھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی تھی. تو اس کو ہم نے کافی اسٹڈی کیا. سب سے پہلے اس کا ماسٹر پلان بنایا. KP میں ہم نے بڑے منصوبوں کو مطلب ہے کہ اس کو نکالے کہ بھئی یہ ہمارے پاس لارج ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں، میڈیم ہیں، اسمال ہیں، منی ہیں، پھر منی مائکرو ہیں. اس ترتیب کے ساتھ جو بڑے پروجیکٹس تھے وہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ تھے، جو پھر ہم نے واپڈا کے حوالے کیے. پھر اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ بھئی یہ تو واپڈا بھی نیچرلی نیشنل لیول کا ادارہ ہے، تو وہ ہمارے پروجیکٹس کو سارا وہ نہیں کر سکتا، ایکسپلور نہیں کر سکتا. تو ہم نے سوچا کہ اس میں سے کچھ پروجیکٹس پیڈو یعنی پروونشل گورنمنٹ خود بھی کرے. تو سب سے پہلے ہم نے ملکنڈ 3 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 81 میگا واٹ کو اس کو ڈیولپ کیا. 2002 میں اراؤنڈ شروع ہوا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں 2007-8 میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا. پیہور کا پروجیکٹ تھا 18 میگا واٹ کو، اس کو ڈیولپ کیا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں اور پروجیکٹس اسی سلسلے میں ہم نے باقی مطلب یہ پروجیکٹس کرتے ہوئے بھی ہمیں کافی دقت ہوئی. فائنینشلی بھی ہم نے کچھ لون اٹھائے خیبر بینک کے تھرو، اور کچھ فائنینشیل اسسٹنس ہم نے ADB سے لی، پھر ورلڈ بینک سے لی، اور باقی پروجیکٹس کو ہم نے نکالنا شروع کیا. تو اس میں ہمارے پاس الائی خوڑ کا پروجیکٹ جو ہم نے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کر کے واپڈا کو دے دی. خان خوڑ کا پروجیکٹ ہے، فیزیبلٹی اسٹڈی کر کے ہم نے اس کو بھی واپڈا کے حوالے کر دیا. کوئی ایک پالیسی بھی تھی آئی ڈونٹ نو اس وقت کہ 50 میگا واٹ سے اوپر آپ نہیں کر سکتے تھے. وہ بالکل ایگزیکٹلی وہ بار تھا. وہ بار اسی وجہ سے تھا کہ وہ کیپیسٹی فائنینشیل بھی نہیں تھی، انسٹیٹیوشنل بھی نہیں تھی. لیکن جب یہ ادارہ بیسیکلی بنا ہی 1986 میں تھا، تو اسی وجہ سے آپ مطلب ہے کہ اس کو ٹائم لگا کہ اس کو ڈیولپ کرنے میں. اس وقت وہ بار نہیں ہے. نہیں، ابھی بار نہیں. اس کے بعد پھر نئی پالیسی میں اس بار کو ختم کیا گیا. یہ فیڈرل پاور پالیسی تھی. بیسیکلی انہوں نے تمام پروونسز کو ایک پیج پہ رکھنا تھا. اس میں یہ تھا کہ فار ایگزامپل پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، ادھر تو اتنا پوٹینشیل ہائیڈرو کا نہیں ہے، لیکن AJK کا فار ایگزامپل ہے، گلگت بلتستان کا ہے. تو KP میں چونکہ زیادہ پوٹینشیل تھا، تو ہم نے پھر ایفرٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کو کنونس کیا اور وہ پالیسی کو ریوائز کروایا. اس سے پھر وہ بار ختم ہو گیا، اور اس کے تحت پھر ہم نے بڑے پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا. KP پروونس میں اوورآل کتنی پوٹینشیل ہے، اور وہ پوٹینشیل جو آپ ایزیلی ٹیپ کر سکتے ہیں؟ جو ہم نے بیسیکلی اپنے اس کے لیے بنایا تھا وہ 26,000 تھا. ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا تھا فار KP. ٹھیک. اس میں جو بڑے وہ پروجیکٹس تھے جو انڈس پہ آتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے. ٹھیک. کیونکہ انڈس کی اپنا وہ ہے کہ ہم نے جو ایک قانونی طور پہ ہم بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ واپڈا کے ہی حوالے کرتے ہیں، جو ملٹی پرپز ہیں، جس میں اریگیشن ہے، جس میں فلڈ کنٹرول ہے. اگر آپ دیکھ لیں منڈا ڈیم ہے، وہ واپڈا کر رہا ہے. اٹ از اے ملٹی پرپز پروجیکٹ. تو وہ پروجیکٹ جو پیورلی پاور سیکٹر کے ہیں، جیسے آپ مٹلتان کہہ لیں، لاوی کا پروجیکٹ کہہ لیں چترال میں، تو یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ پیور چونکہ پاور سیکٹر کے ہیں، تو اس کو پھر پیڈو نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کے لیے فائنینسنگ ارینج کی جائے. اس کے لیے خود ہی کنسلٹنٹ کو انگیج کیا، خود ہی کنٹریکٹرز کو انگیج کیا، اور اسی پروجیکٹس کو لے کر گئے اور پھر اس پہ اس کو جو ہے نا گریڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا. تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ان کا جو بھی پلان ہے 26,000 پوٹینشیل ہے. اور آپ کے خیال میں کتنا اس میں سے ہم ٹیپ کر سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ نیکسٹ 10 ایئر اور 20 ایئرس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میں سے اس وقت جو ہے نا میں دیکھیں، اس وقت تو 400-500 میگا واٹ کا صرف ٹیپ ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اندر 400-500 میگا واٹ پائپ لائن میں ہے. اس وقت کون سی آپریشنل ہے؟ ایک آپ کو ملکنڈ 3 ہے. اس وقت ملکنڈ 3 آپریشنل پروجیکٹ 81 میگا واٹ ہے، جو خود ہی اس کو آپریٹ کر رہا ہے، اپنا پیڈو ہی آپریٹ کر رہا ہے. پیہور کا 18 میگا واٹ کا ہے، مچے کا ہے 1.6 میگا واٹ، اس طرح درال خوڑ کا ہے تقریباً 30 میگا واٹ کا. تو یہ پروجیکٹس وہ ہیں 150 میگا واٹ راؤنڈ اباؤٹ. ہاں ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جس طرح مٹلتان ہے، بڑا پروجیکٹ ہے، وہ مطلب کہ ڈیولپ ہو رہا ہے. لاوی کا ڈیولپ ہو رہا ہے 69 میگا واٹ کا. اور نیشنل لیول پہ ہمارے پاس کتنا پوٹینشیل ہے جو اسٹیمیٹڈ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اراؤنڈ 60,000 کہہ سکتے ہیں. بلکہ آپ اگر سارے پروجیکٹس اکٹھے کریں، اس میں سے اور بھی پروجیکٹس نکل سکتے ہیں. کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ چل رہے ہیں، جس طرح باشا ہے انڈس پہ، جس طرح داسو ہے انڈس پہ، اسی طرح نیکسٹ پٹن آ سکتا ہے.
اس کے بعد تھاکوٹ آ سکتا ہے. تو کچھ پروجیکٹس صرف کنسیپچولی تو اس کو مطلب ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, لیکن وہ ابھی تک ان کی فیزیبلٹی اسٹڈی بھی ابھی نہیں ہوئی. اور اس وقت جو آن گوئنگ یا جو نیئر فیوچر میں آ رہے ہیں, اس میں داسو ہے اور منڈا ڈیم ہے. یہ جو داسو ہے اور منڈا ڈیم ہے, بادشاہ ڈیم ہے. داسو کا تقریباً کتنی پوٹینشیل تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں اراؤنڈ 3500 میگا واٹ. اور اس کمنگ بائی 27-28. اس کا ایک یونٹ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ 2026-27 تک آ جانا چاہیے, اراؤنڈ 2400 میگا واٹ والا. اور اسی طرح بادشاہ ہے, بادشاہ تو اٹ ول ٹیک اندر میں بھی 7-8 ایئرس کے اس میں سے پہلا یونٹ نکلے. بادشاہ کی پوٹینشیل کتنی ہے؟ وہ تقریباً آپ 4500 میگا واٹ تقریباً اس کا پوٹینشیل ہے. اور منڈا کی؟ منڈا کی تقریباً 800 میگا واٹ. کتنا ریمکس, جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ تقریباً 80s میں ہمارا 57%, اگر آپ کو ایگزیکٹ فیگر معلوم ہو, کہ ہمارا جو انرجی میں شیئر تھا ہائیڈرو کا, آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 25 سے 30 پہ آ گیا ہے. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں اراؤنڈ 25% ہے, کیونکہ 11,000 میگا واٹ اگر 46,000 ٹوٹل میں دیکھیں تو یہی تقریباً بن جاتا ہے 25-26%. اس کو بڑھانا چاہیے, اٹ شوڈ بی ادر وے اراؤنڈ. مطلب آئیڈیل تو یہی ہے کہ جو 55-57% تھرمل ہے اس تک ہائیڈرو ہونا چاہیے اور اس کو پیچھے لانا چاہیے. اور اس وقت ابھی یہی ہے کہ چونکہ میں جب نیپرا میں تھا تو آئی جی سیپ ایک جو پلان ہے, انٹیگریٹڈ پاور جنریشن ایکسپینشن پلان, اس میں جو پروجیکٹس ایڈ ہو رہے ہیں اس میں اس چیز کو پریفرنس دی. آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک مطلب ہے کہ شفٹنگ ہو رہی ہے اس طرف کہ ہم وہ پروجیکٹس اس میں ڈالیں جو مطلب ہے کہ رینیوبل ریسورس کے ہوں, اور اس پہ ہمیں ڈپینڈنس نہ ہو امپورٹڈ فیول کی. تو اس میں جس طرح کہ گبرال کالام کا ہو گیا, مدین کا پروجیکٹ ہو گیا, وہ پروجیکٹس جو کہ ہائیڈرو کے ہیں وہ زیادہ اس وقت مطلب ڈالے جا رہے ہیں, بلکہ اور بھی ڈالنے چاہیے. آئیڈیل آپ کے خیال میں ہماری جو انرجی مکس میں کتنا ہونا چاہیے ہائیڈل؟ دیکھیں ہائیڈل 60% تو ہونا چاہیے میرے خیال سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیپسٹ فارم آف انرجی ہے. مطلب جو ہمارا 57% تھا, ہمیں دوبارہ اس اسٹیج پہ جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. اس کی ریزن یہ ہے, دیکھیں 3-4 روپے پر یونٹ آپ کو جنریشن کاسٹ پڑتی ہے, جبکہ تھرمل میں, کول میں, باقی جو امپورٹڈ فیول پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں جو پروجیکٹس, وہ تقریباً 20-25 روپے تک جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہماری سروائیول اور اکنامیکلی بھی انڈسٹریز کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم وہ والے پلانٹس لائیں جو کہ رینیوبل ریسورس کے ہوں, جس میں سولر ہو سکتا ہے. جس طرح سولر کو آہستہ آہستہ تقویت مل رہی ہے, لیکن سولر بھی ابھی سولر ونڈ کے سارے بھی اکٹھے کرنے ہیں تو اٹس ہارڈلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10% ہوں گے, 12% ہوں گے. تو چلیے سر تھوڑا بریک لیتے ہیں اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو.